ہو نہ بیوی بیمار ہو. اس سے کیا کہ بیماری ہے تو بیماری جو ہے یہ وضع اور صحبت سے مانے ہے. تو اگر میاں بیوی کے درمیان ان میں سے کوئی ایک بیمار ہے اور پھر ان دونوں کو تنہائی کا موقع ملا تو تنہائی جو ہے خلوت صحیحہ کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر معنی موجود ہے، وہ ہے بیماری. ولا صائمن فی رمضان، اور اسی طرح میاں بیوی کو تنہائی تو ملی لیکن ان دونوں میں سے ایک کا روزہ ہے، وہ بھی رمضان کا روزہ یعنی فرض روزہ. مثلا عورت قضائے رمضان رکھ رہی ہے، یا شوہر کا رمضان کا مہینہ ہے اور شوہر نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ روزہ بھی جو ہے روزے کی حالت میں بستری کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بھی خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. ولا محرما بحج او عمرۃ، اور اس طرح میاں بیوی میں سے کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا منع ہے. تو احرام کی حالت میں ہونا یہ وطی کے لیے معنی ہے. ولا تکون المرأة حائضا، اور اس طرح عورت حالت حیض میں مبتلا نہ ہو. اگر عورت حالت حیض میں ہے تو حالت حیض میں ہم بستری کرنا شریعت کی روح سے حرام ہے، منع ہے. لہذا اگر اس حالت میں اگر شوہر کو تنہائی کا موقع ملا تو یہ تنہائی خلوت صحیحہ نہیں ہے بلکہ خلوت فاسدہ ہے. چنانچہ تنہائی ہو گئی، ان دونوں میں سے ایک بیمار ہے، یا ان میں سے کسی کا روزہ ہے، یا ان میں سے کوئی احرام کی حالت میں ہے، یا عورت حالت حیض میں ہے، تو یہ تنہائی جو ہے یہ خلوت فاسدہ کہلائے گی. اور خلوت فاسدہ سے مہر جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا شوہر پر، اور وہ اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو یہ شوہر کے اوپر پورا مہر لازم نہیں ہوگا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے. سوال: لما قیدتم الصوم بصوم رمضان، یہاں پر کہا خلوت صحیحہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک رمضان کا روزہ رکھا ہوا نہ ہو. تو یہ رمضان کے روزے کی قید کیوں لگائیں آپ نے؟ جواب: لأنه إذا صام أحدهما متطوعا ووجد الزوج خلوة فهذه الخلوة تعتبر صحيحة. کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی قید ہم نے جان بوجھ کر لگائی، اس لیے کہ اگر روزہ رمضان کا نہ ہو، میاں بیوی کو اگر تنہائی کا موقع ملا لیکن ان دونوں میں سے ایک کا روزہ ہے اور وہ بھی رمضان کا، چاہے قضائے رمضان ہو یا رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ہو، تب یہ تنہائی جو ہے یہ خلوت فاسدہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم بستری منع ہے. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کا نفلی روزہ ہے، فرض روزہ نہیں ہے، تو نفلی روزے کو توڑ سکتے ہیں. اس لیے نفلی روزہ جو ہے یہ وطی سے اور ہم بستری سے معنی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو تنہائی ہے وہ خلوت صحیحہ ہوگی اگر نفلی روزہ ہے. یہ فرض روزہ اگر ہے تو وہ معنی ہے. فرمایا لأنه إذا صام أحدهما متطوعا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کا روزہ اگر ہو نفلی، متطوعا کے معنی نفلی روزہ، تطوع کہتے ہیں نفل کو. ووجد الزوج خلوة، اور شوہر نے تنہائی حاصل کی بیوی کے ساتھ، فهذه الخلوة تعتبر صحیحہ، تو یہ تنہائی جو ہے یہ خلوت صحیحہ معتبر ہوگی اور خلوت صحیحہ کہلائے گی، اور اس کی وجہ سے مہر جو ہے شوہر پر لازم ہوگا. مہر المثل، یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جہاں پر عورت کا مہر مقرر نہ ہو تو پھر مہر مثل لازم ہوگا، یا ایسی چیز کو اگر مہر بنایا جائے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مثلا شراب ہے یا خنزیر ہے، جیسے کہ پہلا گزر چکا ہے، تو وہاں پر بھی مہر مثل لازم ہوگا. تو مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں. سوال: قد ذکرتم مرارا، کہتے ہیں کہ آپ نے کئی دفعہ، مرار یہ جمع ہے مرتن کی، مرہ کے معنی مرتبہ ایک دفعہ، اور مرار کے معنی کئی مرتبہ. آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا مہر مثل کا، مہر المثل، فی اجوبتکم، اپنے جوابوں میں. اجوبہ یہ جمع ہے جواب کی، کہتے ہیں اپنے جوابات میں آپ نے مہر مثل کا بہت دفعہ ذکر کیا. فنرید ان نعلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جان لیں، ان مہر المثل ما ہو، کہ مہر مثل ہے کیا، مہر مثل کیا چیز ہے.
کسے کہتے ہیں مہر مثل؟ تو ہم جاننا چاہتے ہیں جواب مہر المثل مہر مثل مہر مثلها من الاخوات والامات وبنات العم في السن والجمال والمال. کہتے ہیں مہر مثل عورت کا وہ مہر ہوتا ہے جو اس کی بہنوں کا ہے. من الاخوات، اخوات جمع اخت کی، اخت کہتے ہیں بہن کو، یعنی اس عورت کی اور بہنیں، چاہے وہ اس کی اپنی حقیقی بہنیں ہوں یا بہن کی تین قسمیں پہلے گزر چکی ہیں. ایک تو حقیقی بہن، ایک باپ شریک بہن اور ایک ماں شریک بہن، وہ سب بہنیں کہلاتی ہے. ان کا مہر اس عورت کا مہر ہوگا، اس کو کہتے ہیں مہر مثل. والامات، اس طرح امات یا امات جمع امتن کی، اماں کہتے ہیں پھوپھی کو، یعنی باپ کی بہن کو. اس عورت کی پھوپھیوں کا جو مہر ہے وہ بھی اس کا مہر مثل ہے. وبنات العم، اور اس طرح ہم کہتے ہیں چچا کو، وہ بنات بیٹیاں، تو چچا کی بیٹیوں کا جو مہر ہے وہ اس کا مہر مثل ہے. فی السن، بشرطے کہ اس کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں اور اس کی چچازاد بہنیں